ناظرین، فرعون کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو اس وقت پہنچا جب اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ وہ کیا جو ثابت کرتا ہے کہ فرعون صرف اسلام کا دشمن نہیں بلکہ وہ انسانیت کا دشمن تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے تمام قبطیوں یعنی فرعونیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اور پھر دیکھا کہ بنی اسرائیل کے علاقے سے ایک بڑا اژدہا نکلا جس نے اس کے تخت کو نیچے گرا دیا۔ فرعون نے یہ عجیب خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے خواب کا مطلب سمجھنے والوں کو دربار میں بلایا اور انہیں اپنا خواب بتایا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اپنی بادشاہت ختم ہونے کا سن کر فرعون نے فوراً اپنے سپاہیوں کو بلوایا اور انہیں آرڈر جاری کیا کہ 1000 سپاہی ویپن کے ساتھ اور 1000 دائیاں یعنی مڈ وائف بنی اسرائیل کے محلے میں لگا دو۔ ناظرین، یہ کوئی بنی اسرائیل کی خدمت کے لیے نہیں لگوائی گئی تھی، بلکہ ان کے لیے آرڈر یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جی ہاں، اس نے پیدائشی بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، صرف اس خوف سے کہ کہیں ان میں سے ایک بچہ اس کی بادشاہت ختم نہ کر دے۔ کتنا انسیکیور تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے اس نے کتنے بچے ذبح کروائے۔ صرف چند سال میں اس نے بنی اسرائیل کے 12,000 بچے ذبح کروائے، اور ایک روایت میں تو 70,000 بچے ذبح کروائے، یہ بھی آتا ہے، اور 90,000 حمل اس نے گروا دیے۔ لیکن وہ بھول گیا کہ ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، جو خدا نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ساری دنیا جمع ہو جائے، خدا کے لکھے کو تبدیل چینج نہیں کر سکتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا تو قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی جلدی جلدی مرنے لگے۔ تب قبطیوں نے فرعون سے درخواست کی کہ بنی اسرائیل میں موت کا بازار گرم ہے، یعنی ان میں موتیں بہت ہو رہی ہیں اور ادھر ان کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر کنڈیشن یہی رہی تو کچھ ہی ٹائم میں یہ قوم ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ قوم فنا ہو گئی تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ تب فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اچھا، اب سے 1 سال بچے قتل کیے جایا کریں گے اور 1 سال چھوڑے جائیں گے۔ اللہ کی شان کہ چھوڑے جانے سال میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی، اور قتل کے سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ یعنی پریگننٹ ہوئی تو فرعون کی دائیاں ان کے گھر میں تھیں اور سپاہی دروازے پر آنے لگے۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ایک دائی ان کے گھر میں رہنے لگی۔ جو طریقہ تھا، موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت پیدا ہوئے۔ فرعون کی دائی کا کام یہ تھا کہ پیدا ہونے والا اگر لڑکا ہو تو اسے ذبح کر دے، لیکن دائی نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اللہ پاک نے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دی۔ اس دائی نے آپ کی والدہ سے کہا کہ کسی بھی طرح اس کو قتل ہونے سے بچاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے خود ایک ذبح کیا ہوا بکری کا بچہ ایک ہانڈی میں ڈال کر سپاہیوں سے کہا کہ اس گھر میں لڑکا پیدا ہوا تھا، میں نے اسے ذبح کر دیا ہے، اور دیکھو میں اسے دفن کرنے کے لیے جنگل میں جا رہی ہوں۔ سپاہیوں نے دائی پر بھروسہ کیا اور بعد میں کوئی تحقیق نہ کری۔ اس طرح اللہ پاک نے پیدائش کے وقت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں ہی پرورش پاتے رہے۔ ادھر نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرعون نے اس خطرے سے بچنے کے لیے ہزاروں بچے قتل کروا دیے تھے۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ خطرہ ابھی تک سر پہ منڈلا رہا ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں پر سختی کی تو پتہ چلا کہ جتنے بچے بھی پیدا ہوئے ہم نے ان سب کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ ہاں، ایک بچہ ایسا ہے جس کو دائی نے مارا تھا۔ حکم ملا کہ فوراً اس گھر کی تلاشی لو اور بغیر انفارم کیے گھر میں گھس جاؤ تاکہ بچہ ہو تو اسے چھپانے کا انہیں موقع نہ ملے۔ سپاہی بے پردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن مریم کی گود میں تھے۔ مریم نے سپاہیوں کو آتے دیکھا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کو پاس موجود بھڑکتے ہوئے تور میں اس طرح ڈال دیا کہ سپاہیوں کو پتہ نہ چلے۔ انہوں نے یہ کام ایس سوچ سے کیا تھا کہ اگر سپاہیوں نے بچے کو دیکھ لیا تو موسیٰ اور ہم سب سپاہیوں کے ہاتھے مارے جائیں گے۔ اینی ویز سپاہیوں نے گھر کی تلاشی لی اور کچھ نہ پا کر وہ واپس لوٹ گئے۔ والدہ نے مریم سے پوچھا کہ موسیٰ کہاں ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ کیا معاملہ ہوا۔ ماں غم سے تڑپ گئی، لیکن جب تور پر جا کر دیکھا تو نظر آیا کہ تور سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام اس میں امن و امان سے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ارہاس تھا۔ ارہاس کہتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے نبی سے عادت کے خلاف جو کام ہو اسے۔
اسی قسم کا اگر کام نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اینی ویز ناظرین، سپاہی جا چکے تھے، بظاہر خطرہ ٹل چکا تھا، لیکن والدہ کو یہ خوف تھا کہ کبھی نہ کبھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا راز فاش ہو جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بچہ ہو اور باہر والوں کو پتہ نہ چلے؟ پھر کوئی پڑوسی بھی خبری بھی کر سکتا ہے، انعام کی لالچ میں کوئی بھی فرعون تک یہ خبر پہنچا سکتا ہے۔ اس خطرے سے بچانے کے لیے انہیں یہ اسٹریٹجی سمجھ آئی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا جائے، پھر شاید کوئی دوسرا شخص ان کو اٹھا لے اور وہاں آپ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ اور ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خیال اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا تھا، اور اس کی ہمت بھی اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوئی تھی، ورنہ کون ماں اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر سکتی ہے؟